بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مورل سٹوری میں آپ سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ محترم سامعین، تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید۔ ایک بوڑھی مگر دانا عورت تھی جس کا خاوند اس سے بے حد پیار کیا کرتا تھا۔ اس عورت سے اس کی خوشیوں بھری زندگی کا راز پوچھا گیا کہ آیا وہ بہت لذیذ کھانا پکاتی ہے، یا اس کا خاوند اس کے حسن و جمال پر فریفتہ ہے، یا وہ بہت زیادہ بچے پیدا کرنے والی خاتون رہی ہے، یا پھر اس کی محبت کا کوئی اور راز ہے۔ عورت نے یوں جواب دیا، خوشیوں بھری زندگی کے اسباب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے بعد خود عورت کے اپنے ہاتھوں میں ہیں۔ عورت چاہے تو اپنے گھر کو جنت بنا سکتی ہے، اور اگر وہ چاہے تو اپنے گھر کو جہنم بھی بنا دے۔ مت سوچئے کہ مال و دولت خوشیوں کا سبب ہے۔ تاریخ میں کتنی ہی مالدار عورتیں ایسی ہیں کہ جن کے خاوند ان سے کنارہ کش ہو گئے۔ نہ ہی بہت زیادہ بچے پیدا کرنے والی عورت ہو، نہ کوئی بہت بڑی خوبی ہے۔ کئی عورتوں نے تو 10 بچے بھی جنے، مگر وہ اپنے شوہروں سے کوئی خصوصی التفات و محبت نہ پا سکی، بلکہ نوبت طلاق تک جا پہنچی۔ اچھا کھانا پکانا بھی کوئی خوبی نہیں ہے۔ سارا دن کچن میں کھانا پکانے کے باوجود بھی عورتیں خاوند کی شکایت کرتی ہوئی نظر آتی رہتی ہیں۔ تو پھر آپ ہی بتا دیں، اس پر سعادت اور مسرت بھری زندگی کا اصل میں راز کیا ہے، اور آپ اپنے اور خاوند کے درمیان درپیش مسائل اور مشکلات سے کس طرح نپٹا کرتی تھیں؟ اس نے جواب دیا، جس وقت میرا خاوند غصے میں آتا، اور بلا شبہ میرا خاوند بہت ہی غصیلا آدمی تھا، ان لمحات میں میں نہایت ہی احترام کے ساتھ مکمل خاموشی اختیار کر لیتی تھی۔ احترام کے ساتھ خاموشی یعنی آنکھوں سے حقارت اور تنزیہ پر نہ جھلکے۔ آدمی بہت عقل مند ہوتا ہے، ایسی صورتحال کو فوراً بھانپ لیتا ہے۔ تو آپ ایسے میں کمرے سے پھر باہر کیوں نہیں چلی جایا کرتی تھی؟ اس نے کہا، خبردار، ایسی حرکت تو بالکل مت کرنا، اس سے تو ایسا لگے گا کہ تم اس سے فرار چاہتی ہو اور اس کا نقطہ نظر نہیں جاننا چاہتی۔ خاموشی تو ضروری ہے، اس کے ساتھ ساتھ خاوند جو کچھ بھی کہے اسے نہ صرف سننا بلکہ اس سے اتفاق کرنا بھی اتنا ہی اشد ضروری ہے۔ میرا خاوند جب اپنی باتیں پوری کر لیتا تو میں کمرے سے باہر چلی جاتی تھی، کیونکہ اس سارے شور شرابے کے بعد بھی میں سمجھتی تھی کہ اسے آرام کی ضرورت ہے۔ میں اپنے روزمرہ کے گھریلو کاموں میں لگ جاتی اور اپنے دماغ کو اس جنگ سے دور رکھنے کی کوشش کرتی رہتی۔ تو آپ اس ماحول میں پھر کیا کرتی تھیں؟ کئی دنوں کے لیے لا تعلقی اور بول چال چھوڑ دینا وغیرہ، کیا کچھ ایسا کرتی تھیں آپ؟ عورت نے کہا، ہرگز نہیں۔ بول چال چھوڑ دینے کی عادت انتہائی گھٹیا اور خاوند سے تعلقات کو بگاڑنے کے لیے دو رخی تلوار کی مانند ہے۔ اگر تم خاوند سے بولنا چھوڑ دیتی ہو تو ہو سکتا ہے کہ شروع میں اس کے لیے یہ تکلیف دہ ہو۔ شروع میں وہ تم سے بولنے کی کوشش بھی کرے گا، لیکن جس طرح دن گزرتے جائیں گے وہ اس کا عادی ہوتا چلا جائے گا۔ تم ایک ہفتے کے لیے بولنا چھوڑو گی تو اس میں سے تم سے 2 ہفتوں تک بولنے کی استطاعت پیدا ہو جائے گی، اور ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارے بغیر بھی رہنا سیکھ لے۔ خاوند کو ایسی عادت ڈال دو کہ تمہارے بغیر اپنا دم بھی گھٹتا ہوا اسے محسوس ہو، گویا تم اس کے لیے ہوا کی مانند ہو، گویا تم اس کے لیے وہ پانی ہو جس کو پی کر وہ زندہ رہ رہا ہو، باد صبا ہو، گویا تم اس کے لیے سبھی کچھ ہو۔ اس کے بعد پھر آپ کیا کرتی تھی؟ اس عورت نے کہا، میں 2 یا 2 سے زیادہ گھنٹوں کے بعد جوس یا پھر گرم چائے لے کر اس کے پاس چلی جاتی اور اسے نہایت سلیقے سے کہتی، لیجئے چائے پیجئے۔ مجھے یقین ہوتا تھا کہ وہ اس لمحے اس چائے یا جوس کا متمنی ہوگا۔ میرا یہ عمل اور اپنے خاوند کے ساتھ گفتگو اس طرح سے ہوتی تھی کہ گویا ہمارے درمیان کوئی غصے یا لڑائی والی بات سرے سے ہوئی ہی نہیں، جبکہ اب میرا خاوند ہی مجھ سے اصرار کر کے بار بار پوچھ رہا ہوتا تھا کہ کیا میں اس سے ناراض تو نہیں ہوں۔ میرا ہر بار اسے یہی جواب ہوتا تھا کہ نہیں، میں تو ہرگز ناراض نہیں ہوں۔ اس کے بعد وہ ہمیشہ اپنے درست رویے کی معذرت کرتا اور مجھ سے گھنٹوں پیار بھری باتیں بھی کیا کرتا۔ تو کیا آپ اس کی ان پیار بھری باتوں پر یقین کر لیتی تھی؟ ہاں، کیوں نہیں؟ بالکل، میں جاہل تو نہیں ہوں کہ میں اپنے خاوند کی ان باتوں پر یقین تو کر لوں جو وہ مجھے غصے میں کہہ جاتا ہے، اور ان باتوں کا یقین نہ کروں جو وہ مجھے محبت اور پرسکون حالت میں کہتا ہے۔
تو پھر آپ کی عزت نفس کہاں گئی؟ کیا عزت اسی کا نام ہے کہ تم غصے میں آئے ہوئے ایک شخص کی تلخ باتوں پر یقین کر کے اسے اپنی عزت نفس کا مسئلہ بنا لو، مگر اس کی ان باتوں کو کوئی اہمیت نہ دو جو وہ تمہارے پیار بھرے اور پرسکون ماحول میں کہہ رہا ہو تمہارے لیے؟ میں فوراً ہی اس غصے کی حالت میں دی ہوئی گالیوں اور تلخ و ترش باتوں کو بلا کر ان کی تمام محبت بھری اور مفید باتوں کو غور سے سنتی تھی۔ جی ہاں، خوشگوار اور محبت بھری زندگی کا راز عورت کی عقل میں موجود ہے، مگر یہ راز اس کی زبان سے بھی بندھا ہوا ہے۔ جتنی خاموشی اس قدر پیار بڑھتا ہی چلا جائے گا۔